أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسلام قبول کیا نماز میں بعد میں اسٹارٹ کروں گا، ایسا نہیں. نماز سے کسی بھی قسم کا مفر نہیں. یہاں تک کہ حالات اگر جنگ کے بھی ہو جائیں، لڑائی کے بھی ہو جائیں، ایسے وقت میں بھی نماز جو ہے انسان سے جو ہے ہٹتی نہیں. انسان بیمار ہو جائے تب بھی اسے نماز پڑھنا ہے. کھڑے کے پڑھنے نہیں آتا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے. حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، وہاں پر بھی نماز پڑھنا ہے. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرنا ہے. اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کم از کم آخری چیزیں اشارے سے پڑھنا ہے. مگر نماز اس سے ساتھ ہونے والی نہیں. جب تک اس کو ہوش ہے، حواس ہے، عقل ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دماغ میں رکھ لیجیے، نماز سے بچنے کا کوئی آپشن شریعت نے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے رب سے جوڑنے والی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. اب ہم اللہ کے بندے کا ثبوت کیسے دیں گے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی ایک ہی مدد کرنے کے لیے، توحید پر چلنے کے لیے. اس کا ثبوت کیسے دیں گے؟ نماز کے ذریعے سے دیں گے. اور نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ فرض ہو گئی، آؤ کھڑو سامنے ہاتھ باندھ کے رکوع سجدہ کرو سلام پھیر دو خلاص، ایسے نہیں. بلکہ نماز بھی ایسے ہو جو کہ کامیابی دلانے والی ہو. تو نماز کامیابی دلانے والی کون سی نماز ہے؟ وہ ہے خشوع والی نماز. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہ کامیاب ہو گئے مومن لوگ، وہ جن کے نماز میں خشوع ہے، وہ جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع والی نماز ہم جو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتے ہیں اس کا مطلب امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں خشوع اسے کہتے ہیں کہ انسان سکون کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں، ایک وقار کے ساتھ، اس کا دل جھکا ہوا ہو، تواضع کے ساتھ ہو. یہ کیفیت اسے حاصل رہے نماز کے اندر. سکون ہو، اطمینان ہو، وقار ہو، تواضع، یعنی کہ اس کے اندر ایک قسم کا جھکاؤ بنا ہو اللہ کی طرف، اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اسے کہتے ہیں خشوع. تو ایسا شخص جو نماز پڑھے گا اس تصور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وہ شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ تم اللہ کے سامنے کھڑو تو قانتین بن کے کھڑو، یعنی کہ اللہ کے سامنے خاموشی اختیار کرتے ہوئے. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں قانتین کا مطلب یہ ہے کہ انسان رکوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور اس کی نظریں جھکی ہوئی ہو، اور اس کا دل جو ہے جھکا ہوا ہو اللہ کے خوف سے. یہ کہتے ہیں خشوع والی نماز، یہ کہتے ہیں خنوت والی نماز. حاصل نگرانی خشوع کے بارے میں سمجھ لیا آپ نے کہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور ساتھ ساتھ میں اس کی حالت جو ہے اطمینان کی ہو. دیکھنے والے کو نظر آئے کہ وہ شخص اپنے رب سے بات کر رہا ہے. ایسے نہیں کہ کچھ اٹھک پٹھک کر رہا ہے اور کہ چلے گیا ہے. ایسے کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں بھی آتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صرف نماز کی کیفیت کو دیکھ کر، نماز کی حالت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام جاننے کی کوشش کی اور اسلام کو قبول کر لیا کہ ایک ایسی پیاری نماز ہے، ایک ایسی پیاری عبادت ہے، کیسے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے اپنے رب سے اس کے اندر تعلق جوڑ کر. اگر وہی ہماری نماز صرف اس لیے رہے گی کہ ہمیں مسجد کو آنا ہے، ہمارے گھر والے کہتے ہیں، امی بھیجتے ہیں، ابو غصہ کرتے ہیں، اگر یہ سوچتے ہیں کہ بس پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے، بس یہ خیال کرتے ہوئے صرف ہم آئیں گے اور نماز کو دل کے ارادے سے اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو اس نماز کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کو نماز کا مکمل ثواب ملتا ہے، کچھ لوگ کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے، کچھ کو پاؤ ثواب ملتا ہے، کچھ کو پاؤ سے بھی کم ملتا ہے، کسی کو 10% ہی ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے. اب جو حدیثوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے سے وضو کیا اور اللہ کے لیے 2 رکعتیں نماز پڑھا، ایسی نماز جس کے اندر اس کے دل میں وسوسے اور مشغول نہیں رہا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیزیں مشغول نہیں رہا، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه اور غفر له ما تقدم من ذنبه. ایسے عالمی کا نماز کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس شخص کی گناہوں کے بارے میں یا اس شخص کی پاکیزگی میں کا کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے سے جو ایک نہر بہتی ہے اور بد وقتہ طور پر اس نہر میں جاتا ہے نہاتا ہے، تو کیا اس جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ ہر دن کی بات ہے تو نہیں رہے گا۔ تو ویسے ہی نماز کا معاملہ ہے کہ جو انسان اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جو ہے نماز کے 5 وقت کا نماز کی پابندی کرے گا، احساس کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کے گناہوں کا معاملہ یہی ہے کہ اس کے سارے چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جو اس نے بڑے گناہ کیے، لوگوں پر ظلم کیا یا بڑے گناہ کیے، اللہ کے حق میں اس نے ظلم کیا، تو ایسے چیزوں کے لیے اسے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ توبہ کرے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، انجانے میں جانے میں سوچے سمجھے بغیر جو گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، ویسے گناہ نماز کو اچھے سے پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ حاصل نگرانی اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آیت کے اندر والخاشعین والخاشعات المتصدقین والمتصدقات الصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، نماز میں خشوع کے ساتھ پڑھنے والے مرد اور خشوع سے نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، بہت بڑا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا دینے والا ہے، یہ کہا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ علماء نے کہا جب عظیم، جو اللہ عظیم ہے، جب کسی چیز کو اس نے عظیم کہا ہے تو بے شک وہ بہت عظیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عظیم، اور اللہ تعالیٰ اجر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کیا ہے، تو سوچئے کہ وہ چیز اللہ کے نظر میں اگر عظیم ہے تو اس کا کیا مقام ہے۔ اس کی مثال کے لیے دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا وما فیہا میں، دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں، بڑی سی بڑی نعمت کو رکھ لو، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی رہی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا خطرہ نہیں دیتا تھا۔ یا اللہ کے نبی کے الفاظ اس جیسے ہیں۔ تو سوچ سکتے ہیں آپ کہ ان دنیا کے اندر کے ہر قسم کی نعمت کو اللہ کے نبی نے کہا اس کی اہمیت اور حیثیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے، اور جب اتنی سب چیزوں کی حیثیت پر کے برابر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وہ اجر تیار کر کے رکھا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے، تو سوچئے کہ وہ کیا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اس تصور کو سامنے رکھیے، اس تصور کے ساتھ زندگی گزاری، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، تو بے شک اللہ کے پاس ہمارے لیے وہ کچھ ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی اس کا تصور کسی دل کے اندر آیا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت نبی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، اور بے شک یہ نماز ان لوگوں کے حق میں بڑی ہی مشکل ہے یا بڑا ہی بوجھ والی ہے جو کہ خشوع اختیار نہیں کرتے۔ ہاں، جو خشوع والے ہیں، خضوع والے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز ختم ہو گئی تو بس ہم کو چھٹی مل گئی، اگر نماز ختم ہو گئی تو پھر دوسری اور نماز کا انتظار ہوتا ہے کہ اور نماز آئے گی تو پھر سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑے گا، پھر سے ہم رب سے بات کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ حاضر نامی تو یہ آپ سے ساتھ کے ساتھ اس کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ خشوع والی نماز کتنی ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ کامیابی کی شرط ہے۔ نمازیوں کے لیے کامیابی ان لوگوں کی جو خشوع والے ہیں، نماز جو خشوع والی ہوگی اس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے، نماز جو خشوع والی ہوگی اس کے لیے اجر عظیم ہے، بے حد اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جو نماز خشوع ہوگی وہ نماز انسان کے حق میں ہلکی بھی ہوگی، اس کے لیے آسان بھی ہوگی، وہ پڑھنے میں سے مزہ بھی آئے گا۔ ایسا نہیں کہ بس وہ اتنی کو پڑھ رہا ہے ختم کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے میری نمازیں بنا دیا ہے، کہ سکون ملتا ہے تو نمازیں ملتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ارحنا بالصلاۃ یا بلال،
کہ بلال وہ تھے جو اذان دیتے تھے. مؤذنین کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک میں. حدیث میں آتا ہے کہ المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنین جو اذان دینے والے ہوتے ہیں ان کی گردنیں قیامت کے دن لمبی لمبی ہوگی. اور گردن لمبی ہوگی تو کیا مطلب ہے؟ ان کا مقام اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ وہ سب کو دکھ کر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی گردن اسی گدے سے جو ہے اللہ کی توحید کے پیغام کو بلند کرنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. تو یہ بلال تھے جو اللہ کے نبی کے مؤذن تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی مخاطب کرتے کہتے ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے سکون دو ہم کو. اذان دو، نماز کا وقت ہوگا تو سکون ملے گا، نماز پڑھیں گے تو وہ نماز جو خشوع والی ہوگی وہی سکون والی ہوگی. تو حاضرین گرامی، تو خشوع یہ ضروری ہے اور ایک حساب سے واجب بھی ہے. جس نماز میں خشوع نہیں ہوگا اس نماز کے اندر کمی ہوگی، اس نماز کا ثواب بھی کم ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے اس نماز کی وجہ سے یا اس نماز میں کمی کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا، اس پر پکڑ بھی ہوگی. کیوں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو جوڑا ہے خشوع والی نماز سے. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ خشوع کی نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں مذمت کی ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ضروری واجب چیزیں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا خشوع سے نماز پڑھنا ضروری ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب خشوع کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ انسان کا دل جو ہے نرمی سے اللہ کے سامنے جھک جائے، نتیجے میں اس کے جسم پر بھی وہ اثر نظر آئے گا. وہ جسم اس کا کھیلتا ہوا نہیں رہے گا، وہ یہاں وہاں دیکھتا نہیں رہے گا، وہ کھجاتے نہیں رہے گا، کپڑوں کو سیدھا کرتے نہیں رہے گا، اس کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر رہے گی. یہ اس کی نماز کی کیفیت کا اثر ہے. کچھ لوگ رہیں گے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، جن کے اندر دکھلانے کا شوق ہوتا ہے. تو علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، بلکہ صحابہ نے بیان کیا ہے ایاکم وخشوع النفاق، کہ بچو تم نفاق والے خشوع سے بچو. مطلب کیا ہے؟ ایسا خشوع جو دل میں نہیں ہے انہیں دکھانے کے لیے، بس بڑے ہی انداز ایسے کر کے بڑے وہ کر رہے وہ کر رہے، لیکن دل جو ہے اللہ سے جڑ ہے. دل کیا اور چیز میں ہے، لیکن آپ ایسے پڑھ رہے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کرے واہ کیا نماز پڑھ رہے. نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، امی ابو کو دکھانے کے لیے نہیں، ماموں کو دکھانے کے لیے نہیں، امام صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے. ایسے پڑھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، ایسے پڑھے کہ اللہ اس نماز کو قبول کر لے. تو یہی خشوع والی نماز اللہ کو پسند آنے والی ہے. دکھلانے کی خشوع ہے، دکھلانے کی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. حاضرین گرامی، اب ہم پڑھے کیسے؟ بہت سے لوگوں کے دل میں ابھی سب چیزیں سنے ہیں تو آیا ہوگا کہ بھائی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ خشوع والی نماز کا اتنا فائدہ بتا رہے ہیں، تو پڑھیں گے کیسا؟ کیا چیزیں کریں گے کہ ہماری نماز بیسٹ سے بیسٹ ہو؟ ابھی جیسے پڑھ رہے ہیں ہم اور اچھی پڑھ سکیں. ابھی ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کتنے لوگ ہمیں سے ایسے ہیں ابھی جو نماز پڑھے، اگر سورہ یاد ہے جو امام صاحب پڑھتے تھے ابھی پڑھے ہیں، ان سوروں میں سے کون سے سورہ امام صاحب نمازیں پڑھے یاد ہے؟ پہلی رکعت میں کون سا پڑھے، دوسری رکعت میں کون سا پڑھے؟ قرآن یاد نہیں ہے، بات ہے قرآن ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ امام صاحب نے کیا پڑھا. تو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا دل نماز میں کتنا تھا، ہمارا دماغ نماز میں کتنا تھا، ہم نماز میں تھے یا پھر کہیں اور تھے. تو حضرت گرامی، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے تیاری کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا پڑتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے، استعداد کرنا پڑتا ہے. نماز کے وقت سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ انسان جو ہے اذان ہوتے ہی تیار ہو جائے، کام میں ہو کاج میں ہو جو بھی ہو کرتے ہوئے وہ تیار رہے، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد کی دعا کرے. وقت اس کے پاس ہے تو نماز اذان کے ساتھ ہی مسجد کو آ جائے. ایسا نہیں کہ دیکھتے ہوئے نماز کے وقت کو ٹالتا رہے، جیسے جماعت کھڑی ہو گئی بھاگ کر آئے، 2 رکعت چھوڑنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر پڑھ لے اور وہ نکل جائے. نہیں ہے تو آنا چاہیے. کام اگر ہم چھوڑ کر ہٹ سکتے ہیں تو آنا چاہیے، نماز کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا مقام ہے. حدیث میں آیا کہ جو انسان اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرتا ہے، اسے دعائیں قبول ہوتی ہے. اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، نماز کے تیار ہو کر آنا چاہیے، اچھے سے وضو کر کے آئیں، مسواک کا استعمال کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہوں. تیاری کے ساتھ جو انسان نماز کھڑے ہوتا ہے اور انسان جو نماز کے لیے بھاگتے ہوئے آ کے جو نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نماز کی کیفیت کا فرق الگ رہے گا. یہ آپ خود تصور کر کے دیکھ لیں، تجربہ کا پرانا رہا تو سوچ کر دیکھ لیں. وہ نماز جو آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے شروع کی نماز آپ نے، اور وہ نماز جو آپ نے بھاگتے ہوئے آیا اور جو ہے فوری جو ہے رکعت باندھے اور پڑھنا شروع کی، دو نمازوں کے احساس کو آپ کو سوچ کر دیکھ لیں کتنا فرق رہے گا. اسی طرح نماز جب پڑھیں تو اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کریں.
اگر امام صاحب کے پیچھے ہے تو الحمدللہ امام صاحب جب اطمینان سے نماز پڑھاتے ہیں. اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی اطمینان سے. ایسا نہیں کہ جلدی ختم کرنا ہے, 2 منٹ میں پڑھنا ہے, 5 منٹ میں پڑھنا ہے, ایسا نہیں, بلکہ اطمینان سے ٹہر کر پڑھے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صحابہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطمئن حتی یرجع کل عظم الی موضعہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اطمینان سے پڑھتے, رکوع میں ہیں اتنے اطمینان سے رہتے کہ ہر ہڈی اس کے مقام پر رہتی برابر. اٹھے ہیں رکوع میں سے تو اطمینان سے ایسے کھڑے ہو جاتے کہ ہر جوائنٹ اور ہر ہڈی اپنے مقام پر برابر ہو جاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رکوع میں ہے معلوم نہیں ہوتا, فوری سجدے میں چلے جاتے, کھڑے کہیں گے معلوم سے سجدے میں دیکھے پلٹ کے دیکھے کھڑے ہوئے ہیں, اتنی تیز پڑھ رہے ہیں ایکسپریس کے جیسا. ایسا نہیں, بلکہ اطمینان سے پڑھنے کا ضروری ہے. علماء کہتے ہیں کہ تیزی کی وجہ سے نماز پڑھو گے تو فرسٹ چیز خشوع ختم ہو جائے گا, اور تیزی میں ایسا پڑھو گے جیسا کہ کوہ چونچ مارتا ہے زمین کے اوپر, تو وہ کیا ہوتا ہے اس سے انسان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے, نماز کی چوری کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا نماز کی چوری ہے, نماز سے چوری کیا مطلب, بھلا نماز میں کھڑے گئے اور چوری کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یتم رکوعہا ولا سجودہا, وہ شخص جو اس کے رکوع کو اور سجدے کو اچھے سے نہیں کرتا, اطمینان سے نہیں کرتا, اطمینان سے نہیں کر رہا تو جلدی کر رہا, تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ چور کہا. تو نماز پڑھنے والے ہم مصلی بننا ہے کہ چور بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ اچھا مصلی ہمیں بننا ہے, نہ کہ ہمیں نماز کے اندر چوری کرنا ہے. اسی طرح حاضرین نماز کی تیاری کے ساتھ ساتھ اطمینان کے ساتھ ساتھ تیسری جو چیز ہے جو انسان کے نماز کو اچھی کر سکتی ہے وہ ہے انسان یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ وہ اس کی آخری نماز ہے. زندگی کا ہر لمحہ جیسے جینا ہے کہ یہ لمحہ ہمارا آخری ہے. اگر وہ سوچ کے جئیں گے تو ہم نیکسٹ لمحہ یعنی کہ موت کے لمحے کے لیے تیار رہیں گے, کیونکہ موت کے بعد تو اللہ کے حساب دینا ہے. آپ کو موت ہو گئی تو آپ کو حساب دینا ہے. علماء کہا کرتے تھے من مات قامت قیامت ہو, قیامت تو بہت دور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس شخص کی موت بھی سمجھ جاؤ گے اس کی قیامت سٹارٹ ہو گئی. قیامت کا تو وہ تو ہے کہ سب لوگوں کو جمع ہونا ہے میدان حساب کے لیے, لیکن انسان کا موت میں چلا جانا خود اس کی قیامت کے مرحلوں کو سٹارٹ کر دیتا ہے, آخرت کے مرحلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو انسان جو ہے اس تصور زندگی گزارے کہ مجھے نیکسٹ مرحلے کے تیار رہنا ہے. آج میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کا جواب اللہ کو لینا ہے, میں کسی میں ظلم کر رہا ہوں تو اس کا جواب اللہ کو لینا ہے, میں چوری کر رہا ہوں تو اس کا جواب اللہ کو لینا ہے, میں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نماز کا وقت جا رہا ہے بیٹھا ہوا ہوں اس کا جواب بھی اللہ کو لینا ہے. تو اس تصور کے ساتھ بھی نماز پڑھے کہ ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ آخری نماز ہے, تو آخری نماز ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اتنا ہی اچھا انداز سے ہم پڑھیں گے. کیوں؟ ممکن ہے کہ ساری زندگی کیسے گزری پتا نہیں, یہ نماز کو میں اچھی کر لوں گا, ایسے پڑھ لوں گا کہ اللہ کی زندگی پسند آ جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو, کہ کہا اذا خمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑو تو ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم الوداع کہنے والے ہو. اب الوداع کہنے والے ہو تو کیسے پڑھیں گے نماز؟ اتنا ہی احساس کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, خشوع کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں اہم ہیں. اس کے لیے اہم یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں, جو پڑھ رہے ہیں غور و فکر کریں. آسان چیزیں ہیں, یاد کر لیتے ہیں, ہم سورہ فاتحہ یاد کر لیتے ہیں, دوسرے سورہ یاد کر لیتے ہیں, الحمدللہ. ساتھ ساتھ میں انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. علم وہ نہیں کہ انسان بچپن میں جو سیکھ لیا وہی سیکھ لیا, نہیں, بلکہ انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے. جو اس کے لیے ضروری ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. ابھی ہمارے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. ابھی میں نے کہا کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہمیں معلوم ہونا ہے, اس کے معنی میں غور کرنا ہے. تو سوچ کر دیکھیں کہ ہم نماز بسم اللہ اللہ اکبر کے بول رہے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول رہے ہیں, اس دوران میں ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں, کیا ہمیں یاد ہے, کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہاں پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہمیں اس کا معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. معنی معلوم نہیں ہے, وہ فوری امام صاحب کے پاس آئیے, فوری عالم صاحب کے پاس آئیے, بولیے کہ مجھے سکھائیے. ضروری نہیں کہ دین سیکھنے کا مطلب صبح میں بیٹھ کر ہی پڑھنا, مکتب میں بچوں کے ساتھ ہی پڑھنا ہی دین کا علم نہیں ہے, شام میں بیٹھ کر مسجد میں پڑھنا ہی دین کا علم نہیں ہے. بلکہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ حاصل کیجیے, انشاءاللہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. علم دین کا چھوٹا حصہ یا حاصل کرو, بڑا حصہ حاصل کرو.
دل میں اخلاص ہو اللہ کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ حاصل کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا شمار بھی علم دین حاصل کرنے والوں کے اندر ہے انشاءاللہ۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجے کو بلند کرے گا، تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو ہمیں اگر معلوم نہیں ہے نماز کے معنی، نماز میں پڑھی جانے والی سورے اور دعاؤں کے معنی معلوم نہیں ہے، تو اس معنی کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، وہ چند دوسروں کی طرح، دوسرے مذہبوں کی طرح چند منتروں اور چند گیانوں کی بات نہیں ہے کہ ورنہ کر لیے اور کہ چلے گئے، نہیں، بلکہ ہم اپنا تعلق رب سے جوڑ رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی سے بات کریں، کسی سے محبت کریں اور ان سے بات کریں اور معنی معلوم نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی سے بات کریں اور معنی نہیں معلوم ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو میں نے میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھا میرا آدھا اس کا۔ بعض علماء نے کہا ہے نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے، بعض نے کہا کہ ساری کی ساری نماز کے بارے میں حدیث ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کا۔ ہر نماز کی بات ہے، ایسا نہیں کہ کسی خاص نماز میں ایسا ہوتا ہے، ہر نماز میں ہر بندے کے ساتھ ہے یہ۔ کیوں؟ اللہ سننے والا ہے، اللہ جواب دینے والا ہے، وہ مجیب ہے، وہ جواب دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ ہم جیسے سننے والا نہیں کہ ایک کان ایک سے سن رہا ہے تو دوسرے کا سن نہیں پائے گا۔ اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہماری سوچ اور سمجھ اور طاقت سے اونچا اور بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے، ہم جیسا نہیں ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں کی مخلوقات کی بیک وقت سنتا ہے اور بیک وقت جواب بھی دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کیوں؟ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مطلب کہ ساری کی ساری تعریفیں حمد و ثنا اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے، یعنی کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحم والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری پاکی بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آپ نے کہا نماز میں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ سوچ کے دیکھیے، آپ ایک آیت کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ سوچتے ہوئے نماز پڑھے کہ اللہ میں کہہ رہا ہوں اللہ جواب دے رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، صرف تیری، اور عبادت میں سب سے زیادہ ہم تیری عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اور مدد بھی کسی بھی وقت ہو یا کیسی بھی مصیبت ہو تیرے علاوہ کسی سے کا رشتہ نہیں جوڑتے، صرف تجھے ہی پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ تو بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ بندے نے جو کہا کہ صرف میری بات کرے گا، یہ میرے اور بندے کے درمیان عہد ہے۔ عہد مطلب ایک کانٹریکٹ ہے، اب بات ہمیں طے کر لیا ہے، خلاص اب اس سے مڑنے کا نہیں ہے، تجھے میری عبادت پہ رہنا ہی رہنا ہے، اور اگر تو مانگنے والا ہے مجھے دینے والا، کیونکہ تو نے توحید کو اختیار کر لیا، تیرے دل میں توحید آ گئی، اب تو جو مانگے گا میں دینے والا ہوں۔ بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا کہ جو مانگا میں دینے والا ہوں۔ اب جو دعائیں مانگی جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ آپ نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پہ تو نے انعام کیا، جیسے کہ نبیاء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، نیک سچے لوگ ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، شہید حضرات ہیں، اولیاء ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس میں تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، بدعتی ہو، کیسے بھی ہو، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، کہ ان کے راستے پر چلا جو سچے ہو۔ بندہ جو کہتا ہے اور بندہ آخر میں آمین کہتا ہے، اس کی آمین پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد آمین کہو، جب تم آمین کہتے ہو تو ساتھ میں فرشتے آمین کہتے ہیں، جس شخص کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سمجھیے کہ ہم نے تو مانگا وہ قبول ہو گیا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو سوچتے ہوئے مانگیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے مانگو تو تمہارا دل یقین کے ساتھ ہو۔
دعا بے شک مسلمان کا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی بہترین مثال دی. کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی, دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو امام ابن قیم جواب دیے اس کا, بولے کہ دعا بے شک ہتھیار ہے, لیکن ہتھیار کو چلانے کے لیے ایسا ہاتھ بھی ہونا ہے. ہتھیار ہو لیکن چلانے کا ہاتھ کمزور ہے تو ہوگا. تلوار ہے لیکن چلانے نہیں آتا تو تلوار کی مار پڑے گی, فائدہ ہوگا اس سے, آدھا مار پڑے گا. گن ہے لیکن چلانے نہیں آتا, نشانہ لگے گا نہیں لگے گا. ویسا ہی دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن ساتھ میں ویسا ہاتھ بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ ویسا یقین بھی ہونا چاہیے کہ مانگ رہے گا, یقین ہو کہ اللہ یہ قبول کرے گا, اور ساتھ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے تلوار استعمال کی لیکن آگے والے کے پاس ڈھال ہے, وہ بچ جائے گا. آپ نے مارا تو وہ روک لے گا, وہ ڈیفینس کر لے گا. تو کہا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن بہترین ہتھیار ہونے کے باوجود ضروری ہے کہ ہاتھ بھی مضبوط ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو ویسا ہی دعا بھی جو ہے اچھی ہو, یقین کے ساتھ ہو, اور اس کا عمل کوئی ایسا نہ ہو جو دعا کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو, تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو دعا کے لیے یقین ضروری ہے, یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. حاضرین محترم, اس کے بعد جو چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے سترے کا اہتمام کرے, نماز کے اندر سترے کا اہتمام کرے. ہاں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترا سارے مصلیوں کا سترا بن جاتا ہے, لیکن اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کے لیے سترے کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے. نتیجے میں اب اس کے بعد کوئی شخص اگر آپ کے سامنے سے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو روکنا ضروری ہے, چھوڑ دینا نہیں چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں نماز کو کاٹے, وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کر سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو روکو. کتنا روکنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مارو نہیں روک رہا ہے, مار دو اس کو, ڈھکول دو اس کو, یعنی کہ اتنا ضروری ہے اس کو روکنا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح نماز کو بھی خراب کرے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان فوری اس پر آ جاتا ہے. اس کا نام کیا, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اس کا نام خنزب کہا, کہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو نماز سے کسی طرح بہکا دے. کیوں؟ شیطان کے اصل یہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان کا تعلق رب سے جڑے. پہلی چیز کیسے کر کے اسے شرک میں مبتلا کر دے, اور شرک میں نہیں مبتلا کرا, نماز سے اس کو روکتا کہ بھائی کیا ضروری ہے, نماز ایک بار پڑھ لیں تو ضروری کیا ہو گیا, ایک مرتبہ پڑھ لیں گے, ٹائم ملا پڑھیں گے, نہیں ملا نہیں پڑھیں گے, جمعے جمعے کو نماز پڑھ لے رہا ہوں میں اچھا مسلمان ہو گیا. ایسے خیالات تاکہ وہ انسان بھی کیا کرتا ہے, غافل کرتا ہے. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ انسان کو 5 وقت نماز پڑھنا ہے, اور نماز بھی کیا اچھی پڑھنا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, کیسے اس کی نماز میں آ گیا ہے بننا تو کیسے اس کی نماز خراب کرنا ہے. وہ چاہے وہ سترے کے سامنے سے گزرنا ہو یا اس کے وسوسے خیالات ڈالنا ہو, یہاں کی باتیں, وہاں کی باتیں, کاروبار کی باتیں, گھر کی باتیں, وہ قصہ یہ قصہ, ٹی وی میں وہ چل رہا, میچ وہ چل رہا, وہاں یہ ہو رہا یا یہ ہو رہا, خیالات خیالات خیالات. بعض لوگ اس کو مذاق کے طور پر ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ حقیقت بتاتے ہیں کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ بھائی میری فلاں چیز میں نے چھپا کے رکھا تھا, زمین میں دفن کر کے رکھا تھا, نہیں مل رہی ہے, کیا کرنا؟ تو وہ بولے جا کے نماز پڑھ. وہ اس مقصد سے نہیں بولے کہ نماز پڑھ دعا کر, وہ مقصد سے نہیں بولے. کوئی نماز پڑھ, شیطان خود بخود آتا میرے پاس, اور نماز میں پڑھے ہم کو یاد آ گیا کہاں رکھے تھے وہ. کیوں؟ شیطان ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو. آپ کو وہ چیز گھٹی سے مل گئی, اس وقت کوئی بڑا نقصان نہیں ہے شیطان کے لیے. لیکن اگر آپ نماز اچھی پڑھ لی ہے, یہ شیطان کے لیے بڑا نقصان ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے نماز کے اندر, خاص طور پہ سجدے کی آیت کے اوپر شیطان روتا ہے, باضابطہ کیا کرتا ہے, روتا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کہتا ہے ابن آدم پر مجھے تعجب ہے, افسوس ہے کہ اس کو سجدے کا حکم دیا, اللہ نے سجدہ کر لیا, مجھے رونا آ رہا ہے, لیکن اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا, میں نے نہیں کیا. اس کو اللہ نے حکم دیا, اس نے کر دیا, اس کو جنت ہے, مجھے جہنم ہے, یہ کہہ کر وہ روتا ہے. تو شیطان کی بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی نماز کے اندر کہ کیسے پریشان کرنا ہے, کیسے ستانا ہے, کیسے نماز کو خراب کرنا ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ ہم سترے کا اہتمام بھی کریں, اور ساتھ ساتھ میں تعوذ یعنی کہ اس سے بچنے کی دعا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں جو نظر آتی ہے اس سے بچنے کے لیے انسان کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے, لیکن شیطان کا معاملہ غیب کا معاملہ اور نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا, پناہ بھی سکھائی مانگنا, اور غیب کا معاملہ. اور ہم کہتے ہیں اللہ تیری پناہ میں ہم آتے ہیں, کیا پناہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. وہ اللہ کی پناہ نظر نہیں آئی, لیکن اللہ کو محفوظ رکھتا. تو شیطان سے بچنے کی لیے کیا کرنا چاہیے,
پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں کھڑے ہوتا ہوں تو شیطان مجھے بہکاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا، وہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہو، یا کسی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے ابھی کیا پڑھا. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ شیطان اس کا خنزر ہے، لہٰذا جب تم ایسی حالت ہو تو تم کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لو. وسوسے بہت آ رہے تو اعوذ باللہ پڑھ لو، اور ساتھ میں 3 مرتبے ہلو سے بعض بازوں پر گرنا نہیں، دونوں پڑھا کے پھر تم پہچان کرے اطمینان سے کر لیا. تو شیطان کو اس بڑی مار پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایسے کر کے شیطان کو بھگا دیا. کیا کیا تم نے شیطان کو بھگا دیا. تو حاضرین گرامی اسی طرح جو ہے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں کام میں آ سکتی ہے وہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نظر کیا ہو، سجدے کی جگہ پر ہو. نماز کے اندر نظر 2 ہی جگہوں پر ہونا ہے. آپ کی نظر ایک تو سجدے کی جگہ پر ہونا ہے، دوسری چیز جب آپ تحیات میں ہیں، تشہد میں ہیں، تو آپ کی نظر آپ کی یہ انگلی پر ہونا ہے. انگلی جس پر آپ حرکت دیتے ہیں تحیات کے اندر اس پر ہونا ہے. اس کے علاوہ آپ کی نظر وہاں سے نہیں ہٹنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر دیکھتے تھے اور جو ہے اس سے آپ کی نظر ہٹتی نہیں تھی. لہذا آپ کی توجہ کے ساتھ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہے. اس سے خود بخود آپ کے اندر کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا تواضع کا، انکساری کا. آپ کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوگا. آپ کے سامنے اللہ کے ساتھ اللہ کی آپ کیسے بڑے محتاج ہیں اللہ کے سامنے، اس کا احساس پیدا ہوگا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ فقیر ہیں. یہ احساس سے آپ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح حاضرین گرامی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ نماز ہمارے اسلاف کیسے پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا حال کیا تھا، وہ کیسے. ابھی میں نے کہا کہ نماز کے معنیوں پر غور و فکر کرنا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز جب پڑھتے تھے آیتوں پر غور و فکر کر کے پڑھتے تھے. بس اوقات کچھ اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کسی ایک آیت پر رک جاتے، اس آیت کے معنی پر روتے ہوئے اتنا پڑھتے کہ وہ ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزر جاتی، اسی آیت پر اٹکے ہوئے رہتے، اسی آیت کو دہراتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے. تو اتنا زیادہ وہ نماز کے اندر جو ہے منہمک رہتے تھے. نماز کے معنی کے اندر وہ چیز ہم دماغ میں لائیں، وہ چیز ہم جاننے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ کے حالات چل رہے تھے، نماز پڑھ رہے، منجنیق کا حملہ ہوا. منجنیق توپ پہلے کی توپوں کو کہتے ہیں، اور اس کا حملہ ہوا، نتیجے میں آگ لگی. اطراف میں آگ لگی ہوئی، آگ سے اطراف میں لگی، کپڑوں کو بھی لگ گئی، لیکن وہ نماز کے اندر ایسے مشغول، ایسے منہمک ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. سمجھ کر دیکھیے. اور ایک صحابی کا تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رات کے وقت نگرانی کے لیے مقرر کیا. رات کے وقت فوج سو رہی تھی، نگرانی کے لیے مقرر کیا. اب وہ سوچے رات خالی بیٹھ کے کیوں گزاروں، نماز پڑھ لیتا ہوں. اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دشمن جو ہے دیکھ رہا، طاق میں تھا کہ کسی طرح جو ہے موقع مل جائے حملہ کر دے. تو جیسے دشمن کو نظر آئی ہے، اس نے کیا کیا، تیر پھینک کے مارا. آتا روایت میں ایک تیر لگی ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری تیر لگی ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری تیر لگی وہ نماز نہیں ہے، خون بہ رہا اور نماز پڑھ رہے ہیں، خون بہ رہا اور نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا لذت و اطمینان ایسا ہے کہ وہ نماز کو ختم کرنا ہی نہیں چاہ رہے. جب ان سے رہا نہیں گیا، اب جو چیز کے برداشت کے باہر ہو گئی تو انہوں نے سلام پھیرا. انہوں نے ساتھ میں جو اور ایک نگرانی میں مقرر تھے جو آرام کر رہے تھے ان کو اٹھایا اور پھر وہ گئے، اللہ کے نبی کو خبر کی اور سب لوگ چوکنا ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سوچیے کہ کیسے ان کا تصور تھا نماز پڑھتے ہوئے، کیسے منہمک ہو کے نماز پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا، وضو کر لیتے تو ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. تو لوگ پوچھے کیا ہو گیا، ابھی الگ کیا کیسے ہو گئے؟ تو کہتے کہ امانت کا وقت آ گیا. یہ امانت ہے جو اللہ نے سارے انسانوں کے سامنے پیش کیا، عبادت کا وقت. تو یہ امانت کا وقت ہے. میں کس کے سامنے کھڑے ہو رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہا ہوں. دنیا کے اندر اگر ہم کسی بڑے آدمی، ہمارے لیے جو کہ اپنا تصور کر لیجیے، کوئی کسی کے کام کرتا ہے یا جو محلے میں جو بڑے کارپوریٹر ہیں، ایم ایل اے، ایم پی اے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت بڑے آفیسر والے کے سامنے جا رہے ہیں، تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اچھا تیار ہو کے جاتے ہیں. بات بھی کرتے ہیں تو بڑے اطمینان سے بات کرتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں. دل میں خوف ہوتا ہے، جھجک ہوتی، آگے والے کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی ڈرو نہ، تو اچھے بات کرو، کہیں کو ڈر ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے تو تصور کیا ہونا چاہیے؟ یہ تصور لوگوں کو تھا، صحابہ کو تھا، سلف کو تھا. وہ تصور سے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اب یہ کیفیتوں کو رکھیے سامنے اور ہماری کیفیت کو دیکھیے. ہمیں سب معلوم ہے، بازو کون کھڑے کے معلوم، یہ طرف کون کھڑے کے معلوم، باقی پیچھے والا کیا کر رہا وہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے. یہاں پہ صحابہ کو ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ.
اور ہمیں جو پوری مسجد کی خبر رہی ہے ہم بیٹھے ہوئے جگہ پر، تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا دل دماغ ہمارا نماز کے اندر ہے اور کتنا اطراف کے ماحول کے اندر ہے۔ اللہ کے واسطے کو نمازوں کو خراب نہ، آپ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی نماز پڑھنے کی، بہت سے ایسے بھی ہیں یہ توفیق نہیں ملتی، یہ توفیق نہیں ملتی، وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے والے کا انجام اچھا نہیں ہے، بلکہ جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس نماز کا کما حق ہو ہمیں فائدہ اور اللہ کا اجر ملے۔ اور اسی طرح جو ہے دعا کریں نماز کے اندر، دعائیں جو ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر جو ہے تسبیح پڑھتے تھے، اس کے اندر تسبیح کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ سجدے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے اندر ہو تو دعا کرو، فاجتہدوا فی الدعاء، نماز دعا کرنے میں ذرا اچھے سے کام لو، اشتہاد سے کام لو، محنت سے کام لو۔ فَخَمِنُوا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے سجدے کے اندر، تو دعائیں کریں، دعائیں۔ اب دعا کے اندر جب آتی ہے بات کہ بھائی جو دعا یاد ہے وہ ہم کر لیں گے، اس کے علاوہ دعائیں کیا کرنا ہے، تو علماء نے راجہ یہی کہا کہ عربی کے علاوہ دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں نماز کے اندر سجدے کی حالت میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ دعا یاد کرو، یاد نہیں ہو رہی ہے، تھوڑے لوگ یاد نہیں ہوتا، عمر ہو گئی زبان نہیں پلٹ رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ رٹی رٹی دعائیں یاد کریں، بلکہ ہم دل سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اللہ سننے والا ہے، چاہے عربی مانگا آپ آپ اردو میں مانگو، جو چیز آپ پر فرض ہے وہ آپ عربی میں کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے نا، یاد کرنا ہی ہے، یاد نہیں ہو رہا نہیں چلتا، یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نماز نہیں ہوتی، چاہے امام کے پیچھے اکیلے پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات پڑھنا ہی پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے بعد جو دعائیں ہیں، اب آپ دعائیں یاد نہیں ہو رہی ہے، آپ جو مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو، آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، دعا کیجیے۔ تو دعاؤں سے بھی کیا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، نماز کے سلام پھیرنے کا انتظام نہیں ہوتا۔ ایسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر نماز جب ہم اتنی اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نماز ختم ہونے کو آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز ختم نہ ہو۔ کب ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو سوچیے کہ ہم نماز یعنی کہ بس پڑھنا ہے، نماز کو ختم کرنا ہے، یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا نماز کو پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں یا ختم کرنا بغیر پڑھ رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ نماز کو دل لگا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں اگر ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے دل کے اندر کیا ہے، نماز کا اچھے سے اچھا پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ نماز اچھی ہوگی۔ پھر مطلب میں آپ کو ایک ساتھ فاسٹ بول دیتا ہوں کیا کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے نماز کو آئیں گے اچھی تیاری کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر، اچھے سے وضو کر کے، نماز کے وقت سے پہلے تیار ہو کر رہیں، بھاگم بھاگی ہڑا ہڑی کرتے ہوئے نہ آئے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کو جب آؤ تو بھاگتے مت ہو، جو تیاری کرنا ہے جو جلدی کرنا ہے پہلے کرو، لیکن نماز کے وقت میں بھاگتے ہو مت ہو، کیونکہ تم اللہ کے پاس جا رہے ہو تو تمہارے اوپر ایک وقار ہو، کیفیت میں تمہارے تو وقار ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو دل تمہارا مطمئن ہو، دل تمہارا اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، تاکہ نماز کے اندر دل دھڑ 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 بھاگتے ہوئے نا کیا ہوتا، دھڑکن تیز چلتی رہتی ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ویسے ہی جو ہے نماز کے اندر آپ اطمینان سے نماز پڑھیں، نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں وہ معنی کو غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں، اطمینان سے تلاوت کریں اور یہ تصور رکھیں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ سن رہا ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ جواب دینے والا، اللہ سنتا ہے۔ بلکہ آپ نے جو کہا نا رکوع سے اٹھتے کیا پڑھتے بھائی، رکوع کے اٹھتے وقت کیا بولتے امام صاحب بولتے، اس کے علاوہ آپ جب نماز اکیلے پڑھ جب ہی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے بولو ذرا۔ رکوع سے اٹھ رہے ہیں آپ سبحان ربی العظیم بول کر اٹھ رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جب؟ ہاں ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ۔ اور بولیے کیا پڑھتے ہیں، زور سے بولیے بھائی، خالی سنتے بولتے نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے، کیا بولتے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، مطلب کیا اس کا، اللہ نے اپنے بندے کی جو اللہ کا تعریف وہ کر رہا تھا اللہ نے سن لی۔ آپ نے جو پڑھا تھا نا ابھی سبحان ربی العظیم جو کہا تھا نا، اسی کا اعلان کر رہے ہیں آپ کہ اللہ نے سن لیا، اللہ نے قبول کر لیا کہہ رہے ہیں آپ الحمدللہ۔ تو یہ تصور رہے کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات، اللہ ہمارا جواب دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہم جو ہے ہماری نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہو، نماز کے اندر جو دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ دعاؤں کو جو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور شیطان بہکا رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں، لیفٹ سائڈ میں ضرورت پڑے تو تھوکیں، دعائیں اچھے سے کریں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمارے اسلاف کے نمازوں کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کریں اور ان جیسا پڑھنے کی کوشش کریں۔
تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بڑی اچھی ہوگی. اور ساتھ میں کچھ چیزیں ہیں وہ چیز سے بچنا چاہیے. 3-4 چیزیں میں بولتے ہوئے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر نماز سے مشغول کرنے والی کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے والا ہوں, سامنے یہ رکھا ہوا ہے. اب میں دماغ نماز میں رہتا ہوں, اس کے اندر رہتا ہوں وہ کیا رکھے کہ روکے, تو سامنے کی چیزوں کو کچھ بھی نہ رکھیں. یہ کہاں سے لائے ہم دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, گھر کے اندر حضرت عائشہ ایک چادر باندھے تھے, اس میں کچھ تصویریں تھیں. وہ تصویریں گھر تھا, کچھ جھاڑ تھا, ایسا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, نماز پڑھنے کا بولے کہ اس کو فوری ہٹاؤ. اس کی تصویریں بار بار میں دماغ میں آ رہی تھی, نماز خراب ہو رہی تھی, اس کو فوری ہٹاؤ. تو نماز سے مشغول کرنے والی چیزوں کو ہٹا دیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لا کے ایک صحابی دی, اور صاحب اس میں کچھ نشان تھے پھول کے جیسے, اور کچھ ایسی چیزیں تھیں, نقش و نگار تھے. تو اللہ کے نبی نماز پڑھے, نماز پڑھنے کا بولے کہ بھائی چادر لے کے جاؤ اور ان کو دے دو, فلاں کو ہدیہ دے دو. یہ نماز, یہ چادر کی وجہ سے میری نماز کیا ہو رہی تھی, خراب ہو رہی تھی. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کپڑے ایسے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, کیا کیا فوٹوز ہے, یا تو ہم اس کے اندر دیکھیے کیا ہے, یا پھر ہم کیا کریں گے سامنے والے کو پڑھ لیتے, پیچھے لکھا ہوا ہے بھائی کون سی ٹی شرٹ ہے, یہ برانڈ والی دکھ رہی, پیچھے کا کی لکھا ہوا ہے, کون سی ٹیم کی ٹی شرٹ پہنی ہے, فلاں پہنی. نہیں, ماں سے مشغول نہ خود مشغول ہو کسی چیز کے اندر, نہ ہم ایسے کپڑے پہنیں کہ دوسروں کو اس سے تکلیف ہو. اس کے ساتھ ساتھ 2 بات کے سامنے رکھ لیں, نماز میں کپڑے ایسے نہ پہنیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنا سترا کھل جا رہا. سترا جو چھپانا ضروری ہے وہ کیا ہے, وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے. لیکن پینٹ ایسا پہن رہے ہیں, جینس ایسا پہن رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو انڈر ویئر ہے وہ نظر آ جا رہا, یا بس اوقات انڈر ویئر بھی جھک جا رہا, آپ کو کیفیت کو پتہ ہی نہیں چل رہا, پیچھے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ہے بول کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نماز کو آئیں اچھے کپڑے پہن کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم انسانوں, نماز کے وقت مسجد کو آؤ, نماز پڑھو تو زینت کے اختیار کرو, یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ آؤ, اچھے لباس پہن کر آؤ. تو اسی طرح جو ہے نماز پڑھتے وقت جو ہے جو چیزوں سے بچنا ہے وہ ہے کہ اگر کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہے یا کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو ذرا نماز کو تاخیر کر دیں. ہاں جماعت چھوٹتی ہے, ساتھ میں کچھ لوگ ہیں, جماعت بنا لیں, یا پھر ایسا ٹائم رکھیں کہ آپ کا نماز سے پہلے آپ کھانے سے آپ فارغ ہو جائیں. لیکن کسی وقت مجبوری آ جاتی ہے کہ نماز ایک طرف ہے, بھوک ایک طرف ہے, تو کیا کرنا ہے, ہم کیا کرنا ہے, سوچیے. وہی نماز اہم ہے, بے شک نماز اہم ہے, لیکن کیا کہا اللہ کے نبی نے, نماز اچھی ہونا ہے. تو اچھی ہونے کا سیکھنا ضروری ہے, پہلے کھانا کھانا ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ انسان کے سامنے کھانا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے کھانا کھا لو. یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کھانا اتنا اہم ہے یا نماز اہم ہے؟ نماز اہم ہے, اسی نے نماز پانی پڑھنے کے لیے کہا, تاکہ آپ جب نماز میں کھڑے رہیں گے تو بھوک کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے بھوک کی طرف نہ رہے, کھانے کی طرف نہ رہے, اطمینان کی حالت میں رہے, اللہ سے جڑا ہوا رہے. وہ جب بھوکے رہیں گے, کھانا رکھا ہوا ہے, بریانی نکال دیے, اس لیے یہاں بھی کیا کر رہے ہیں, ذرا کھانا شاید پہلے رکھ رہے بعد میں رکھ رہے ہیں, بعد میں رکھ رہے ہیں, ذرا سا سوچنا ہے اس کے اوپر. دعوت کا کھانا جو رکھ رہے بعد میں رکھ رہے, سوچ مشورہ کرو. ہاں بھوک نہیں لگ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے نماز پڑھ لو. بھوک دبا کے لگ رہی بول رہے تو پہلے نماز پڑھنا, پہلے کھانا کھانا نہیں بہتر ہے. سمجھے کیوں؟ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. اسی طرح جو ہے ضرورت آ رہی ہے, قضاء حاجت کی ضرورت آ رہی ہے, پیشاب ہے, پاخانہ, ایسی چیزیں کی ضرورت پیش آئی تو روک کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے جائیے فارغ ہو جائیے, اطمینان سے آئیے نماز پڑھنے کے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حکم ہے کہ انسان کھانے کی موجودگی میں یا اپنی قضاء حاجت کی ضرورت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھے, ان چیزوں سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے. اسی طرح نماز کی خوشبو, کیونکہ یہ چیزیں نماز کی خوشبو کو خراب کرنے والی ہیں, وہ اصل پوائنٹ ہے. اسی چیز کیا ہے, نماز پڑھتے وقت جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا نہ ہو. جیسا سامنے کوئی چیز تصویر ہے تو جیسا مشغول ہو جائیں گے, ڈسٹرب کرے گی, ویسے جو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو نماز ہٹ کے پڑھ لیں, تاکہ ان کی باتوں کا ہمارے جو ہے دماغ پہ اثر نہ پڑے. نماز پڑھ رہے ہیں, ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں, سو سن لیتے پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن بات کیا بات چل رہی پورے سنتے جا رہے ہیں, ویسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ نماز کے دوران میں جو ہے سامنے جو ہے نہ تھوکیں. بس یہاں تو کوئی نہیں تھوکتے, پہلے کے زمانے میں یا کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو تھوکنا پڑتا ہے, تو سامنے نہ تھوکیں, اس لیے کہ اللہ نبی نے منع کیا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے کون ہے نماز پڑھتے اس دوران؟ اللہ ہے ہمارے سامنے, اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. وجود اللہ کا تو عرش پر ہے, لیکن تصور ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں, تو لہذا ہم جو ہے سامنے نہ تھوکیں. ویسے ہی سامنے کچھ کنکرا ہے, ہٹانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ضرورت اتنی زیادہ ہے, چپ رہے تو ایک مرتبہ کرو,
کیوں؟ اس لیے کہ تم مشغول نہیں ہو نماز سے ہٹ کے کوئی چیز کے تم نہیں رہنا. تو سوچیے آپ کہ اللہ کے نبی کی تعلیم کتنی اہم ہے خشوع کے لیے. یہ تمام چیز کسی لیے کہ آپ کا دل نماز سے غافل نہ ہو, آپ کا دل نماز سے غافل نہ ہو. اسی طرح جو ہے نماز کے اندر جو ہے کوئی جمائی آتی ہے, منہ کھلتا ہے, سستی آتی ہے, تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہوتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے انسان میں داخل ہونے کی, بلکہ ایک میں یہ کہ شیطان ہنستا ہے انسان کے اوپر. تو ایسے وقت میں انسان کیا کرے, اس کو جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کرے. تو وہ کھل رہے ایسا نہیں, کیونکہ ہمارے اس حرکت سے شیطان کو خوشی ملتی ہے. یہ سارا نماز کیا ہے, مجاہدہ ہے. کیا ہے نماز؟ ہے مجاہدہ ہے کہ کتنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں, کتنا ہمیں مل رہا ہے, کتنا جا رہا ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے, وہ مثال بڑا بہترین بیٹھ یہاں پر کہ بھائی نمبر کاٹ دے, ایگزام ہے ہمارا, پیپر لکھے ہم 100 میں سے نمبر ہم کٹ کر دیے, نمبر فیل کر دیے, نمبر کٹ کر دیے. تو استاد بولتے تھے کہ ہم نمبر کٹ نہیں کریں, ہم تم کو 100 میں سے نمبر دے کے پیپر لا کے دے دو, بولتے تم کتنے دیے وہ تم کو ملے. ہم تم کو 100 نمبر کا پیپر دے دیے, وہ کتنا ملا بھائی؟ تو 70 نمبر تم خود لیے, ہم نے دیا. 80 نمبر آپ لیے. تو نماز کا معاملہ بھی ایسی ہے کہ ہم آپ کو کتنی نماز مل رہی ہے ہاتھ کو, 10%, 20%, آدھی نماز, اور نماز یا پوری نماز, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لینا ہمارے ہاتھ میں, ثواب لینا ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ کو پورے دینے کے لیے تیار ہے, اللہ کا اس کو کمی نہیں ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اچھے سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والی بنائے, ہماری نمازوں کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. خیر, ابھی آپ نماز کے تعلق سے تقریباً مفصل انداز سے ساری کی ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائیں, اور ساتھ میں سنا کہ نماز کیسے ادا کرنی تھی, کیسے ادا ہم کر رہے ہیں, کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور کیسے نماز اصل میں پڑھنی چاہیے. اس تعلق سے کچھ باتیں شیخ نے آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ کچھ 2-3 باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی, اس کے بعد کام کا اہتمام رہے گا. ہاں اگر بھوک وغیرہ زیادہ ہے تو بتا دیں, انشاءاللہ نماز سے پہلے جو ہے کھانے کا انتظام کر دیں گے انشاءاللہ. تو مسائل کچھ یہ ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اکثر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں یا کچھ ایسی خطائیں کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر بڑی چھوٹی ہیں. ہماری نظر میں وہ چھوٹی ہے, اللہ کی نظر بہت بڑی ہے. اور ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن در حقیقت قبر میں عذاب ہو جاتا ہے, یا اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہو جاتی ہے, یا ہمارے سارے کے سارے گناہ برباد ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. ان میں سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سب سے پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. جھوٹی بات ہماری اور آپ کے نزدیک آج کل جھوٹ ایک عام سی بات ہے. اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں, ابھی جھوٹ بول دیتے ہیں, بعد میں جو ہے توبہ کر لیں گے, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اور جھوٹ تو ایک عام سی بات ہے. جھوٹ کاروبار کے اندر, جھوٹ آپس میں گفتگو کے اندر, جھوٹ دوست و احباب کے اندر ایک بہت عام سی بات ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہا الاشراک باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا تم کو میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کہا صحابہ کرام نے کیوں نہیں اللہ کے رسول, کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وجلس وکان متکئا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایسے اور ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی سیدھے ہو گئے, ٹیک کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے. کہا فقال الا وقول الزور, اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ سے بچو. ٹیک لگا کر اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں ذکر فرمائی. اس کے بعد ٹیک لگا کر آپ نے چھوڑ دیا ٹیک لگانا, سیدھے بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور, یاد رکھنا جھوٹ بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, اور ساتھ میں آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے, یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جائے, اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. آپ بار بار اسی بات کو دوہرا رہے تھے. تو یہاں بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہاں بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہم نے جھوٹ بنا رکھا ہے, جو ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے.
جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. کبھی دوست آتے ہیں کہتے ہیں میرے تعلق سے ان کو بتلا دو. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے والد گھر پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے, یہ کہہ دیتے ہیں جا کر بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں. کتنی بڑی جھوٹ. آپ بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں, بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, فون پر لگے ہوئے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہاں ہے بھائی, بس پہنچا ہوں 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. ابھی وہ گھر پر جو ہے نہانے کے لیے جا رہے ہیں, ابھی نکلا نہیں ہے گھر سے, 10 منٹ میں پہنچا ہوں بس, اب بھی آگے. دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, کسی نے پوچھا کہا کہ فلاں آپ کے ساتھ ہے, وہ سامنے والا بولتا مت بولو میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ. کیا یہ ساری جھوٹ ہے, یہ سارے جھوٹ کے اقسام ہماری زندگی کے اندر بالکل عام ہے. اور اسی کے اندر ایک چیز اور ہے جسے کہا جاتا ہے گانے بجانے. اس کے تعلق سے میں نے اکثر موقع پر یہ بات ذکر فرمائی, لیکن سب سے طور پر سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو کیا کریں گے, الحرا والحریر, اسی انداز سے وہ زنا, ریشم, شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے. زنا کو, شراب کو, گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے بھی رکھی کیونکہ ابھی کچھ دنوں قبل, یہاں تو نہیں لیکن پاکستان کے جو ایک چینل کے اوپر باضابطہ علماء عالم بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ سمجھ لیں کہ نام و نہاد کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اس بات پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ گانے بجانے میں کون سے آلات حرام ہے اور کون سے آلات جائز ہے. اس بات پر ڈیبیٹ چل رہی ہے, اس بات پر گفتگو چل رہی ہے گانے بجانے میں کیا کیا جائز ہے اور کیا کیا جائز نہیں. دف کے اندر بھی وہ لوگ ساری چیزیں شمار کے لیتے ہیں. دف کے اندر کہتے ہیں وہ جو بینڈ بازے رہتے ہیں وہ بھی دف میں شامل, وہ بھی جائز ہے. پھر وہ گٹار, پھر وہ ساری سریلی چیزیں کہتے ہیں جائز ہے. اور اگر کہا جائے بھائی یہ گانا حرام ہے تو سامنے بیٹھ کر مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ مولوی نام و نہاد کے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر گانا جو ہے حرام ہے تو زبان سے جو راگ نکالی جاتی ہے کیا وہ جائز ہے؟ زبان سے جو باتیں کہی جاتی ہیں, یعنی زبان سے کچھ ٹونیں ادا کی جاتی ہیں, اکثر جو ہے آپ نے سنا بھی ہوگا, زبان سے ادا کی جاتی ہے گلے کی آواز کے ساتھ, کیا وہ بھی جائز ہے؟ کیا وہ جائز نہیں ہے؟ کیا وہ حرام ہے؟ ایسی بات ہے. اور معاشرے کے اندر افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ اللہ اکبر کے گانے بجانے کے اوپر بھی حلال و حرام کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے کہ کیا گانے بجانے کے اندر کیا حرام کیا حلال ہے. کیا معاشرہ بن چکا ہے, مسلمان کس راستے پر چل رہا ہے. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایسے آپ کو ہزاروں مسلمان ملیں گے, بعض کہیں گے نہیں بھائی یہ گانے اس میں جائز, اور پھر آپ کو جو ہے تک دیں گے یہ فلاں چیز جائز نہ, پھر حرام ہونی چاہیے, فلاں چیز حرام ہونی چاہیے. جو رات کے ساتھ نظمیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی حرام ہونی چاہیے. پھر قسم قسم کی باتیں. اللہ کے نبی نے کہا گانے بجانے حرام ہے تو حرام ہے, اس کے آگے آپ کو زبان نہیں کھولنی. دف اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا, اتنا جائز آپ کو بجا سکتے ہیں. اور انہی کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ذکر فرمائی, وہ ہے غیبت کرنا. یہ غیبت بڑی عام ہو چکی اور پتہ نہیں چلتا کسی کی غیبت کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 کے اندر یہ چیز ذکر فرمائی, کہا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. نبی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, اور کہا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اپنے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا؟ جو غیبت کر رہے وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کا گوشت تم نوچ کر کھا رہے. غیبت کیسے کہ کہتے کہ اس کو یہاں بیٹھے ہو, یہاں وہاں بیٹھے ہو, وہاں جا کر اس کی بات, اس کی بات اس کو لگاتے پھر رہے. یہ غیبت ہے میرے بھائی, اس سے بچو. یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی نیکیوں کو برباد کروا سکتی. ہمارے پاس ایک عام بات ہے, غیبت پتہ کیا کہ اصلاح کے طور پر کریں. اصلاح اور غیبت میں فرق ہے پیارو. اصلاح کا مطلب ہے کسی بھائی کو آپ اکیلے میں لائیں, اس کی اصلاح کریں, یا پھر اصلاح اگر لوگوں کے سامنے کریں, اصلاح کا الگ انداز ہوتا ہے, غیبت کا الگ انداز ہوتا ہے. غیبت میں ہوتا ہے اس بھائی کو آپ رسوا کر رہے ہیں, ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں میری مراد تو اصلاح کی تھی, پوری اس کی تباہی و بربادی کے جو ہے گن گا دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں میری مراد تو اصلاح کی تھی میرے بھائی, آپ برا مت مانیے گا, میری مراد اصلاح کی تھی.
دیکھیے اصلاح کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر اس بھائی نے کوئی غلطی اکیلے میں کی ہے یا ایسے کی ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے, اکیلے میں اس کی اصلاح کرنا, جہاں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نہیں کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور ایک مسئلہ جو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بڑی عام سی بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, کہا کہ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم فقد حل لهم ان يفرقوا عینه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, کہا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا حرام ہے, کسی کے گھر میں جو ہے جھانکنا حرام ہے. آج یہ عام سی بات ہو, خصوصاً جو لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں, پلاٹس میں رہتے ہیں نا, ان کے پاس تو سامنے والے پلاٹ میں کیا ہو رہا ہے, سامنے والے جو گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, اڑوس پڑوس میں رہ رہے ہیں, اوپر جو ہے جو جگہ خالی رہتی ہے یا نیچے جو ہے بازو کو چھوڑ کے جھانکتے رہتے ہیں ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کے گھر میں کون لڑ رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, گھر میں کیا چل رہا ہے. ذرا دروازہ کھلا مل گیا, جھانکتے ہوئے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجازت دیتا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو, اس کی آنکھ پھوڑ دو اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانک رہا ہے. یہاں تک اللہ کے نبی نے اجازت دی. اندازہ لگائیے گھروں میں یہ جھانکنا, یہ جھانکا تاکہ یہ بہت برا ہو. گھر میں ان کے جو چل رہا ہے چلنے دیں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ دروازے کے اوپر سے کھڑے ہو کر, اگر اندر سے کوئی لڑائی کی آواز آ جائے, اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں. کتنی بری عادت ہے آج معاشرے میں, کتنی بری عادت چل رہی. دروازہ جو ہی کھولا جاتا ہے, دستک دی جاتی ہے, دروازے سے کوئی صاحب باہر آتے ہیں, ان سے بات کرنے کے وجہ دیکھتے ہیں گھر میں کیا چل رہا ہے, کیا ہے معاشرے میں, یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں. کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی کرنا یہ بہت برا عمل ہے, بہت برا عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا. ایک اور گناہ جو معاشرے میں عام ہو چکا ہے وہ ہے سرگوشی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جب تم 3 کی تعداد میں ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں, یعنی کوئی بات کوئی گفتگو نہ کریں یہاں تک کہ صرف جو ہے 2-3 سے زیادہ ہو جائے تو پھر کی. مثال کے طور پر 3 احباب بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر یا کہیں اور بیٹھے ہوئے, کوئی بات چل رہی, آپ نے کیا کیا, ایک صاحب کو بڑھا کہا آئیے کچھ بات کرنی ہے آپ سے, یا ایک کو چھوڑ کر آپ اکیلے میں ان سے جو سرگوشی پر گفتگو کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ ان کے خلاف, ان کے حق میں کوئی بات نہیں کریں, یعنی ان کے لیے یا ان کے خلاف یا ان کو برا بھلا آپ نہیں کہہ رہے, لیکن ظاہر سی بات جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے دل میں آئے گا کہ ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ میرے بارے میں غور نہیں کر رہے, کچھ میرے خلاف باتیں چل رہی. اس لیے 3 لوگ ہونا, تو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تو 2 افراد آپس میں سرگوشی, 3 سے زیادہ ہو گئے تو آپ 2 لوگ سرگوشی کر سکتے ہیں. کوئی اب اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے, لیکن 3 بیٹھے ہوئے آپ گفتگو نہیں کرنا, تینوں ساتھ میں بیٹھنا. ایک کو جو ہے دور رکھ کر, مثال کے طور پر ایک یہاں بیٹھے ہوئے, 2 لوگ وہاں جو ہے اکیلے میں سرگوشی کر رہے ہیں کوئی بات, یہ بہت برا عمل ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور انہی میں سے ایک اور چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس عام ہے, وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ احباب, وہ لوگ جو اپنے بالوں کو جو ہے چپکاتے ہیں, خصوصاً یہ عورتوں کے اندر آج کل عام ہو چکا ہے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں وگ پہننا, یعنی بال نہیں ہے تو بال جو ہے پہن لیتے ہیں. مردوں کے اندر بھی عام ہے, عورتوں کے اندر بھی عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ, اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو دوسرے بال لگوانے والی اور لگانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت. جو بال لگاتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں, اور جو بال لگواتے ہیں, یعنی ہمارے سب پر تم بال لگوا دو, اللہ کی لعنت. ایک صحابی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کی ابھی بھی نئی شادی ہوئی ہے, کسی بیماری کی وجہ سے ان کے بال جھڑ رہے ہیں, تو کیا میں نئی شادی ہے ظاہر سی بات ہے, تو کیا میں ان کو جو الگ سے بال لگوا سکتی ہوں, الگ بال ان کے لیے لگوا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے روکا, سختی سے منع فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت برا عمل ہے. آپ کے بال جھڑ رہے ہیں, جھڑنے دیجیے, آپ کے جو ہے بال گر رہے ہیں, گرنے دیجیے. عورتوں میں بالکل وہی ہے, آپ علاج کروا سکتے ہیں, جو علاج ممکن ہے وہ کروائیے, لیکن بال لگانا یہ سراسر برا ہے, یہ سراسر برا عمل ہے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ذکر فرمائی ان عورتوں پر جن کے کبھی کبھار جھڑنے کی وجہ سے چھوٹے بال ہو جاتے ہیں. اکثر شادیوں کے اندر جب دلہن بنتی ہیں تو ایکسٹرا بال لگائے جاتے ہیں لمبائی کے لیے, بال ذرا لمبے نظر آئے اس کے لیے ایکسٹرا بال جو ہے لگا دیے جاتے ہیں نیچے سے. یہ حرام ہے,
یہ جائز نہیں. انہی میں سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا مفصل انداز سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. مختصر یہ کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان گناہوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام قبول کیا، نماز میں بعد میں اسٹارٹ کروں گا، ایسا نہیں.